ایک بدو آتا ہے وہ کھڑے کھڑے اس طرف پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے دور میں کوئی مفتی صاحب ہوتے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، نکلو مسجد سے، ناپاک ہوگی مسجد، دھو دو مسجد۔ ایک نوجوان آقا صاحب کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب وہ بچہ عرض کرتا ہے نوجوان، یا رسول اللہ مجھے گناہ کی اجازت دے۔ لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں رک جاؤ، اسے برا بھلا مت کہو۔ کیا ایسا گناہ تو اپنی ماں کے لیے بھی سوچ سکتا ہے؟ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، خدا کی عزت کی قسم میں ایسا تو نہیں سوچ سکتا۔ یہ ہے سکھانے کے آداب۔ آج ہمیں سکھانا ہے تو ایسے سکھائیں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سکھانے کا ادب خود سکھایا، کسی کی تربیت کا طریقہ کار خود بتایا۔ اب یہاں امام احمد بن حنبل کی، امام بہقی کی، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے۔ یہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ اولاد کو ایسے سکھایا کرو۔ کبھی نہ دھتکارا کرو، کبھی نہ نفرت کیا کرو، کبھی نہ سخت لہجے سے بات کرو، ورنہ وہ دور ہو جائے گی۔ آپ پوچھتے ہیں ہم یورپ میں اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ ایسے کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنیے، اب لفظ ہیں ان فتن شعبن اچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کرتی یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے گناہ کی اجازت دے، مجھے گناہ کی اجازت دے دیں۔ علی سبیل التنزل، میں پھر کہتا ہوں علی سبیل التنزل کہتے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر ہمارے دور میں کوئی مفتی صاحب ہوتے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، تم گناہ کی اجازت مانگتے ہو، نکلو مسجد سے، ناپاک ہوگی مسجد، دھو دو مسجد، یہی ہوتا۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے؟ صحن مسجد میں موجود ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، صحیح حدیث ہے، ایک بدو آتا ہے وہ کھڑے کھڑے اس طرف پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے، فرمایا اس کو روکو مت، تکلیف ہو جائے گی، روکو مت، تکلیف ہو جائے گی، اسے سکون سے پیشاب کرنے دو ورنہ تکلیف ہو جائے گی۔ جب پیشاب کر لیا فرمایا یہ بالٹی بھرو پانی سے اور بہا دو، وہ خود سمجھ جائے گا کہ وہ عمل ٹھیک نہیں تھا، اور یہ عمل جو سکھانے کا یہ ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں پیار سے سمجھایا میرے بیٹے ادھر آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں اس طرح کا عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے سکھانے کے آداب۔ آج ہمیں سکھانا ہے تو ایسے سکھائیں۔ اب وہ بچہ عرض کرتا ہے نوجوان یا رسول اللہ مجھے گناہ کی اجازت دے۔ فاقبل القوم، لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں رک جاؤ، اسے برا بھلا مت کہو۔ پھر فرمایا اجنہ فدنا منہ قریبا، اسے میرے قریب تو کرو، میرے پاس بٹھا دو۔ وہ گناہ کی اجازت مانگنے آیا، فرمایا تو میرے پاس بٹھا دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں اتحبہ لامک، کیا ایسا گناہ تو اپنی ماں کے لیے بھی سوچ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، خدا کی عزت کی قسم میں ایسا تو نہیں سوچ سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی یہی سمجھتے۔ پھر فرمایا کہ ہاں افتحبہ لابنتک، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے یہ گناہ سوچے گا؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت، نہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پہ فدا ہو جاؤں، میں ایسے کبھی نہیں سوچ سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی یہی تصور کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو افتحبہ لاختک، اپنی بہن کے لیے تو یہ ایسا سوچتا؟ یا نہ یا رسول اللہ، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں ایسے نہیں سوچتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی یہی سوچتے ہیں، یعنی لوگوں کے ہاں بھی یہی عمل جو ہے یہ ڈیسنٹ ہے، لوگوں کے ہاں بھی یہی رواج پذیر ہے۔ پھر فرمایا افتحب لعمتک، اپنی پھپھی کے لیے سوچتے ہو؟ نہ یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کیا تم اپنی خالہ کے لیے سوچتے ہو؟ نہ یا رسول اللہ۔ کیا اپنی ماں کے لیے سوچتے ہو؟ نہ یا رسول اللہ۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا بھئی جس کے لیے بھی سوچتے ہو وہ کسی کی ماں تو ہے، کسی کی بہن تو ہے، کسی کی خالہ تو ہے، کسی کی پھپھی تو ہے، کسی کی بیٹی تو ہے۔ بس وہ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص نے کسی کی بہن اور ماں کو آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے ادب سے بات سمجھا دی۔ آج
اس موریلٹی کو، اس نوبل کنڈکٹ کو، اس انداز تربیت کو میرے بھائیوں بہنوں ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بڑی بڑی مثالیں دے دی، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ انبیاء سے بھی کوئی بڑا ہے؟ انہوں نے بھی کتنے خوبصورت انداز سے بات کر دی، سمجھ بھی آ جائے، دل کو بھی ناگوار نہ لگے۔